سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں ذرا علی امین گنڈاپور صاحب نے آج جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ کیا تھا۔ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر پر بھی نہیں ہوگی۔ اگر تم لوگوں نے نیشنل گریڈ سے بجلی کام کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا۔ آخری پیغام شہباز شریف آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو IMF میں صوبے کی سپورٹ چاہیے، مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے، ورنہ میں IMF کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں، ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں، آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے۔ آپ کس طرح بیٹھے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے، اور آپ کو کس طرح پھر نکالنا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے۔ پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی اور آپ کو لانے والے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخیں نکل چکی ہیں کہ ان کو بھی پیغام ہے، آپ کو بھی پیغام ہے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب، جو آپ نے سن لیا اپنے کانوں سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، تو اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس طرح تو پاکستان نہیں چل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، لڑائی کوئی بھی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ کھیل کے میدان میں ہو، وہ ریسلنگ ہو، وہ باکسنگ ہو، ہر ایک کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ باتیں جو علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی دہشت گردی ہے اور ایک تخریب کاری ہے، جس سے مرکز کو تو کیا بگاڑ لیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک SHO IG کو دھمکیاں دے رہا ہو کہ میں تمہارے دفتر سے تمہیں باہر نکال دوں گا۔ تو SHO ہوتا ہے، IG ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اپنی اوقات میں رہ کے اور اپنا سیاسی قد کاٹھ دیکھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے منصب پہ اگر آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو صوبے میں لوگ چل رہے ہیں، عوام ہیں، نوجوان ہیں، آپ ان کی ٹریننگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے صرف یہ گورنمنٹ کے سیکٹرز کی بات نہیں ہے، آپ کے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ہیڈز ہیں، جونیئرز ہیں، سینئرز ہیں۔ اگر آپ ڈسپلن کو، اقدار کو، روایات کو، اخلاقیات کو اس طرح ملیامیٹ کریں گے تو آپ کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ آپ بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ میں کون ہوں، میری کیا تربیت ہے، اور میں ادارے کو ڈیکورم کو خراب کر کے اس سے کیا حاصل کروں گا۔ یہ اگر اپنے عوام کو خوش کرنا چاہتے ہیں بھلے کریں، لیکن اس کا طریقہ ہے پرفارمنس۔ جب آپ پرفارم نہ کر پا رہے ہوں تو پھر آپ اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے صوبے کے عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں شاید آپ کے لیے بہت کچھ بات کر سکتا ہوں۔ نیشنل گریڈ آپ کا پیسکو، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کا چارج لینا چاہتے ہیں تو آپ لیں، وہ 350 ارب کے خسارے میں ہے، وہ سارا آپ اپنے کھاتے میں لیں۔ میں آج کہہ رہا ہوں، ہم خوشی سے چابی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا اچھا۔ پھر ان کے ایک اور بڑے سینئر لیڈر نے ایک دن پروگرام میں مجھے کہا کہ جناب بجلی جو یہاں پہ بنتی ہے ہمیں سستی ملے، باقیوں کو مہنگی ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان سے جو نکلتا ہے وہ بلوچستان کو الگ ملے، پاکستان کو الگ ملے۔ جو آپ کی گندم، کپاس پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، چاول، وہ پنجاب کے لیے تو الگ ہو جائے، باقیوں کو ڈبل ریٹ پہ ملے۔ اس سے وفاق چل سکتا ہے، صوبے چل سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنی تفریق کی طرف سسٹم کو اور ملک کو لے کے جا رہے ہیں جس کا کوئی بھی ملک کسی بھی وقت متحمل نہیں ہو سکتا۔ علی بخاری صاحب، آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں، تو جو علی امین گنڈاپور صاحب نے گفتگو کی ہے، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی دہشت گردی ہے، تو آئین اور قانون کی روشنی میں آپ ان کا کیسے ڈیفینڈ کریں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، ایکچولی اگر میں اس کو قانونی یا دستور کے مطابق یا غیر رسمی گفتگو بھی کہوں تو انہوں نے کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیا جو اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کر چکی ہے۔ نہ انہوں نے کہا ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں چباؤ گے تو دانت ٹوٹ جائیں گے، نہ انہوں نے کسی جگہ کھڑے ہو کے جلسے کے اندر کسی حاضر سروس جرنل یا کسی جسٹس کی تصویریں لگائیں۔ انہوں نے اپنے صوبے کی لوگوں کی بات کی ہے، اینڈ واٹ از دا کرکس آف دیٹ۔ صرف اس کی طرف اگر ہم چلے جاتے ہیں، ایک صوبے کو آپ نے کہا 12 گھنٹے لائٹ جائے گی، اگر 18 گھنٹے جائے گی تو وہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، جو ہیڈ آف ایگزیکٹو ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ CCI کے اندر آپ نے مجھے 16 ارب روپے دینے ہیں تو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس میں کیا غلط بات کر رہی؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو اگر اکنالج کر جاؤں کہ جس صوبے کے 18th امینڈمنٹ ہے نا، 18th امینڈمنٹ کے مطابق چل رہے ہیں، اچھا گندم زیادہ ہے وہاں دے دیں، یار بجلی ہیڈرو تو سب سے زیادہ KP میں پیدا ہو رہی ہے، وہاں سے نیشنل گرڈ میں جاتی ہے، وہاں سے واپس ڈسٹریبیوشن آتی ہے، تو آپ ان لوگوں کو ڈپرائیو کر رہے ہیں۔ ریزن بھی کہ وہ 3 دفعہ ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ دے رہے ہیں، پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، تو تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جیتی ہے اور وہ وہاں پر وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ سو پرفارمنس تھی تو لوگوں نے ووٹ دی نا، انہی لوگوں کی بات کر رہا ہے، وہ ذات کی بات تو کر ہی نہیں رہا۔ اس نے کسی جگہ یہ تو کہا نہیں کہ مجھے ذات کو یہ دے دو، وہ تو آپ کے پاس بھی آتا ہے صرف اس لیے
کہ میرے صوبے کو میرے رائٹ دو. اگر آپ ان کو کال کر کے وزیر اعظم صاحب کی بھی بات کر دوں, یہ وزیر اعلیٰ ہے, یہ فارم 47 والا وزیر اعظم نہیں ہے جو کاکڑ صاحب کی اور نجی ہوٹل میں حنیف عباسی صاحب کی گفتگو ہوئی تھی, میں اس کو بالکل ٹچ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف اپنے آپ کو کنفائنڈ کر رہا ہوں اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف تعلیم گنڈا پور صاحب نے جو بات کی. اچھا, آپ نے کہا صوبوں کی حد تک آپ نے ان کو رائٹ دینا ہے تو دیں ان کا رائٹ, 18 امینڈمنٹ کو ہی لے کے دے دیں. جو سی سی آئی میں ان کو پیسے دینے ہیں دے دیں. آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہو تو آپ وزیر اعظم صاحب کال کر دیتے ہیں ان کو کہ یار آپ ہمیں فیور کریں, ہمیں پیسے ملیں. رائٹ دینے کو آپ تیار نہیں ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو نہیں, اس کو رائٹ دیں. اس نے تو کہا ہے لوگوں کا کہ اگر یار 12 گھنٹے سے زیادہ لائٹ بند ہو رہی ہے تو آپ کو اس کے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی کیوں بند ہو رہی ہے, کیسے بند ہو رہی ہے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, یہ ایک تو 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں علی بخاری صاحب. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ کیا سندھ میں بھی لوڈ شیڈنگ ویسے ہی ہو رہی ہے جیسی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, یا سندھ کے حالات بہتر ہیں؟ اور جو علی مین گنڈا پور صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, اس طرح کے لب و لہجہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مناسب نہیں ہیں, اور بڑی معذرت کے ساتھ بخاری صاحب سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ چیف منسٹر کے پی جو ہیں وہ ایز اے چیف منسٹر ایکٹ کریں, ایز اے چیف منسٹر ایکٹ نہ کریں. ان کی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں کہ جس میں وہ مختلف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوئی اسپوکس پرسن رکھ لیں. پہلے بھی پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور ہم نے بڑا ڈھونڈا اپنی پارٹی میں کوئی ہمیں بھی مل جائے تاکہ ہم بھی اس کو اسپوکس پرسن کی طرح رکھیں, اور جس طرح کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اپنی عوام کے لیے, صوبے کے لوگوں کے لیے بات کو اٹھانا کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے, لیکن طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے. ہم تو عرصے سے بھگت رہے ہیں. آپ اگر پی ایس ڈی پی کو دیکھ لیں جو آن ریکارڈ ہے 2013 سے بعد, اور خاص طور پر 18 سے بعد والی آپ دیکھ لیں, تو سندھ کو تو کبھی کچھ نہیں ملا. 2-3% کے علاوہ ہمیں نہیں ملا جو آن ریکارڈ ہے. اور پھر ابھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ اب زیادہ ہے. یہاں پہ تو آپ کو بتاؤں کئی علاقوں میں تو مہینوں تک فیڈر بند کر دیے جاتے ہیں. ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے. ہم نے آ کے وفاقی وزیر صاحب سے ملے ہیں, ان کے سی ایم صاحب خود آئے اسلام آباد, میں بھی ان کے ساتھ تھا. میرے پاس انرجی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, تو ہم نے آ کے یہ چیزیں ان کو بتائیں. لیکن کچھ طریقے کار ہے جس کے تحت ہم نے یہ ساری چیزیں بتائیں. گیس کا اتنا بڑا ایشو ہے, گیس میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں اور 2200 MF جو ہے ہم پروڈیوس کرتے ہیں. ہماری ضرورت 1500 ہے, تو 800 بھی نہیں ملتی. لیکن کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم گیس بند کر دیں گے؟ کیونکہ دوسرا ملک بھی کے لوگ بھی ہمارے ہیں, جتنے صوبے ہیں, لیکن یہ زیادتی ہمارے ساتھ ضرور ہے. اور یہ آئین میں بھی ہے کہ جہاں سے اس طرح کی کوئی پروڈکشن ہوگی تو وہ پہلے حق وہاں کے لوگوں کا ہے. لیکن ایک ملک میں رہتے ہیں. آپ نے اتنا عرصہ ہم نے گزارا ہے مخالفت میں. سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے تو کبھی ایسی سخت بات یا بلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں کی. ہم نے اپنی چیزیں ضرور اجاگر کی ہیں, پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, ہم نے اعتراضات کیے ہیں, ہم نے ان کے اوپر بات ضرور کی ہے, لیکن کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ المیہ ہے کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی نے اس چیز کو تقویت دی ہے کہ بد تہذیبی, انتہا پسندی, شدت پسندی کی سیاسی اس کو فروغ دیا. اب ان کی نومینیشن دیکھ لیں نا, وہاں پہ اور بہت سینئر لوگ کے پی میں پی ٹی آئی سے رہے ہیں,